بچوں، آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا، وہ ٹاپک ہے علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک نے اردو ادب پر کیا اثرات جو ہے مرتب کیے اس حوالے سے، لیکن پہلے میں علی گڑھ تحریک کا بھی پس منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور شروعات ہم یہاں سے کریں گے۔ دیکھو بچوں، مغل سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں مسلمانوں کی بربادی شروع ہوئی۔ یعنی مغلیہ سلطنت تک ہندوستان میں مسلمانوں نے کم و بیش 650 سال یا 750 سال تک حکومت کی، اور اس کے بعد جب اس کا شیرازہ بکھرنے لگا تو ہندوستان میں مسلمانوں کی بربادی بھی شروع ہوئی۔ 1857 عیسوی کی بغاوت، جس کو ہم فرسٹ وار آف انڈیپنڈنس کہتے ہیں ہندوستان کی تاریخ میں، تو اس کو ہم 1857 کی بغاوت بھی کہتے ہیں، اور اس بغاوت کا سارا الزام جو ہے وہ مسلمانوں پر آیا اور مسلمان برباد کیے جانے لگے انگریزوں کے ہاتھ۔ کئی لوگوں کو پھانسی دی گئی، کئی لوگ ملازمتوں سے برخاست کر لیے گئے، کئی مسلمانوں کی جاگیریں ضبط ہوئی۔ اب کیا تھا؟ یہ سب منظر جو تھا، یعنی مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا، ہندوستان میں مسلمانوں کی بربادی شروع ہوئی، 1857 کی بغاوت، اور اس بغاوت کا سارا الزام مسلمانوں پر، اور کئی لوگوں کو پھانسی دی گئی، جاگیریں ضبط ہو گئی۔ اب ایک درد مند دل رکھنے والا انسان ایسا تھا جو مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے والی اس قیامت کو بہت نزدیک سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل تڑپ اٹھا، اسے بربادی سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر کارگر ہوتی نظر نہ آتی تھی۔ اب اس درد مند دل رکھنے والے کا انسان تھا، اس کا دل مچل اٹھا، اس کے جذبات مچل اٹھے۔ یہ سب دیکھ کے اب اس نے تدبیر سوچی کہ کس طرح ہم اس سے باہر نکلیں۔ جب کوئی صورت نظر نہیں آئی تو ارادہ کر لیا۔ کیا ارادہ کر لیا؟ مایوس ہو کے ترک وطن پر آمادہ ہو گیا، لیکن دل نے نہیں مانا۔ قوم کا درد تھا، دل نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنی قوم کو مصیبت میں ڈال کے خود گوشائے عافیت میں جا بیٹھے۔ ہجرت کا ارادہ ترک کیا۔ اس بھنور سے قوم کو نکالنے کے لیے ظاہر تھا جتنی امیدیں باندھتا تھا وہ سب ٹوٹ جاتی تھی۔ آخر یہ سوچا، کیا سوچا؟ کہ سوچنے سے کرنا بہتر ہے۔ بچوں، علی گڑھ تحریک صرف ایک تحریک کا نام نہیں۔ علی گڑھ تحریک صرف آپ کے نصاب میں شامل کوئی ایک کوشچن یا کوئی ایک سوال نہیں، بلکہ یہ ایک انسپائریشن ہے۔ آپ بھی اس سے انسپائر ہو سکتے ہیں، ہم بھی اس سے انسپائر ہو سکتے ہیں، تمام سننے والے اس سے انسپائر ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ تحریک ہی ایسی تھی۔ اس کی شروعات دیکھیے کیسی ہوئی۔ وطن سے بھاگنے کا ارادہ، دل نے نہیں مانا، اور پھر کیا کیا؟ سوچنا شروع کیا کہ کس طرح قوم کو اس بھنور سے نکالا جائے۔ جب کوئی تدبیر نہیں سوجی تو پھر کیا ارادہ کیا؟ نہیں، سوچنے سے بہتر کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہوں میں۔ ہمت نے ساتھ دیا، صبر نے سہارا، اور اپنی قوم کی بھلائی میں قدم گاڑا۔ پہلی کوشش یہ کہ کس طرح حاکموں کے دلوں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت دور کی جائے۔ تو اب علی گڑھ تحریک کا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سر سید ہے، سر سید نے ہی یہ تحریک اٹھائی تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے حاکموں کے دلوں میں کس طرح سے مسلمانوں کی نفرت جو ان کے دلوں میں تھی، انگریز حاکموں کے دلوں میں، کہ وہ کس طرح دور کی جائے اور غم و غصے کو کم کیا جائے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھیں۔ سب سے پہلے کیا کیا؟ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ کس طرح حاکموں کے دلوں سے مسلمانوں کی نفرت جو ان کے دلوں میں بھری تھی وہ کس طرح دور کی جائے، سب سے پہلے کتابیں لکھی، انجمنیں بنائیں،
مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے رسالے نکالے، کتابیں لکھیں، مضامین لکھے، ان کی ترقی کے لیے کئی ادارے قائم کیے۔ دیکھو بچوں، میں کہتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ آج کا دور جو ہے وہ این جی اوز کا دور ہے۔ یہ پرسوں بھی میں بات کر رہا تھا اپنے علاقے میں کرونا وائرس کے سلسلے میں، بہت ساری این جی اوز اتنی ابھر کے آ گئی، ایک این جی او دوسری این جی او، ایک گاؤں میں، ایک وارڈ میں، ادھر ادھر، لیکن سب فضول۔ ارے این جی اوز والے بھی سنو، بچوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے بھی کل نہ جانے کتنی این جی اوز بنانی ہوں گی، کتنی این جی اوز میں کام کرنا ہوگا۔ آپ بھی سنو، کیونکہ میں یوٹیوب پہ ہوں، یوٹیوب پہ صرف میرے اپنے جو میرے شاگرد ہیں صرف وہی نہیں سنتے، سب لوگ تو سنتے ہو۔ ارے علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید کی طرف دیکھو، اس نے کیا کیا۔ وہ قوم کے پاس جا کر فوٹوگرافی نہیں کرتا تھا، جی بس ہو گیا، جی میرا ہو گیا، دیکھو جی میں نے کام کیا، نہیں۔ سب سے پہلے حاکموں کے دلوں میں کس طرح مسلمانوں کی نفرت دور کی جائے، اس پر سوچا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے کتابیں لکھی۔ کیا کتابیں لکھی؟ ارے وہی تو لکھا ہوگا نا کہ کس طرح حاکموں کے دلوں سے وہ نفرت دور ہو جائے، ایسی کتابیں لکھی، رسالے نکالے، میگزین نکالے، انجمنیں بنائیں، انہیں این جی اوز کو ہم کہتے ہیں، مضامین لکھے، اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے کئی ادارے قائم کیے۔ قوم کی طرف سے اس کا انعام دشنام و الزام کی صورت میں ملا۔ دوسری اہم بات، بچوں سنو، اور دوسرے لوگ بھی جو میری کلاس کے باہر بھی میرے یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں وہ بھی سنو۔ سر سید نے بھی جب قدم بڑھائے قوم کی بھلائی کے لیے، اس کو بھی دشنام و الزام ملا۔ پہلے انہیں قوم کا بدخواہ، انگریزوں کا حامی اور اسلام دشمن کہا گیا۔ حد تو یہ کہ ان پر قاتلانہ حملے کیے گئے، مگر سر سید کے عزم و ارادے میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ یہ تحریک یعنی علی گڑھ تحریک مسلمان قوم کے محسن اور اردو ادب کے مسیحا سر سید کی مسلسل کوشش اور بے مثال قربانی سے وجود میں آئی۔ اس تحریک نے ایک شکست خوردہ قوم کو تباہی کے گڑھے سے نکالا اور اس کا کھویا ہوا وقار بڑی حد تک بحال کر دیا۔ یہ تحریک اپنے وقت کا تقاضا اور اس زمانے کی اہم ضرورت کا جواب تھی۔ سر سید کی پیہم کوشش سے مسلمانوں میں بیداری کے آثار پیدا ہوئے۔ نیند کے ماتے آنکھیں ملنے اور گہری نیند سونے والے کروٹیں بدلنے لگے۔ انہوں نے محنت و جفاکشی کا سبق سیکھا۔ ان میں اجتماعی قوت کا احساس بیدار ہوا۔ اجتماعی قوت کی ضرورت ہے۔ وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی اہمیت کو بھی سمجھنے لگے۔ سر سید کی یہ کوشش سر سید تحریک کہلائی۔ چونکہ اس کا مرکز علی گڑھ تھا، اس لیے علی گڑھ تحریک کے نام سے بھی یاد کی گئی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ علی گڑھ تحریک کے 5 مختلف پہلو کیا تھے۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ علی گڑھ تحریک کے 5 مختلف پہلو تھے۔ کیا کیا تھے؟ نمبر 1 تعلیم، سب سے پہلے تعلیم، یہاں بھی پریارٹی تعلیم پر۔ نمبر 2 سیاست، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ نمبر 2 سیاست، نمبر 3 مذہب، نمبر 4 ادب، لٹریچر جسے ہم کہتے ہیں، اور نمبر 5 معاشرت۔ اب نمبر پہلا جو ہے تعلیم پر سر سید بہت زور دیتے تھے۔ قوم کی بدحالی کے اسباب پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کا سبب تعلیم سے محرومی ہے۔
वो जदीद मगरबी तालीम को ज़रूरी समझते थे। जदीद तालीम इनके नज़दीक हर दर्द की दवा और हर दुख का इलाज है। सर सईद को मुसलमानों के दर्द का दवा का पता चल गया था। अब वो दिलो जान से मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता करने की कोशिश में मशगूल हो गए। उस वक़्त मुसलमान मगरबी उलूम को गुनाह समझते थे और ये ख़याल आम था कि अंग्रेज़ी तालीम लोगों को ईसाई बना देगी। सर सईद मगरबी निज़ाम तालीम का मुताला करने इंग्लिस्तान गए और जल्द ही उन्होंने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। अब तालीम के मैदान में सर सईद के चंद इक़दामात जो थे वो क्या थे, वो भी मैं पॉइंट्स में बताऊंगा। तालीम के मैदान में सर सईद के चंद इक़दामात जो थे वो क्या थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। क्यों, मेरी एक मजबूरी है, हमारा यहाँ 2G चलता है, हम 4G से महरूम हैं, तो इसको अपलोड करने में और फिर आपको डाउनलोड करने में बड़ी दिक्कत होती है। वीडियो जब ज़्यादा बड़ा बनता है तो उसमें फिर परेशानी होती है, वो दिख नहीं पाता है और मेरा जो मकसद है आप तक बात पहुंचाना, मैं उससे महरूम हो जाता हूं और आप जो बात सुनना चाहते हैं वो आप सुन नहीं पाते। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूं। अब तालीम के मैदान में सर सईद के चंद इक़दामात से आगे जो अलीगढ़ तहरीक का जो अगला चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।